بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم حضرت صالح علیہ السلام کی زندگی کے اہم واقعات پر روشنی ڈالیں گے اور ہم آپ کو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا واقعہ بھی تفصیل سے سنائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو پورا دیکھیے گا اور لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سیدنا صالح علیہ السلام کا واقعہ۔ دن گزرتے گئے اور لوگ دھیرے دھیرے ایک بار پھر شیطان کے بہکاوے میں آ کر کفر کی طرف پلٹ آئے، کیونکہ ابلیس کسی بھی انسان کو وسوسے میں ڈالے بغیر نہیں چھوڑتا ہے۔ اس طرح ایک بار پھر کفر پھیل گیا، چنانچہ ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ صالح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور ان کا ذکر قرآن میں کئی بار آتا ہے۔ یہ قوم سمود کی طرف مبعوث کیے گئے تھے۔ یہ نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسلوں میں سے ہیں۔ ان کا نسب نامہ اس طرح ہے: صالح بن عبیر بن سیاف بن ماسک بن عبید بن حازب بن سمود بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ گویا صالح علیہ السلام کا تعلق قوم سمود سے تھا اور یہ قوم عاد کی نسل سے تھی۔ قوم سمود یمن کو چھوڑ کر جزیرے کے شمال میں آ کر بس گئی۔ اس بستی کا نام ہجر تھا۔ قرآن مجید کی سورہ ہجر اسی بستی کے نام سے موسوم ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہجر آیت نمبر 80 میں فرماتے ہیں کہ قوم عاد کی طرح ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ ہجر قوم سمود کا مرکزی شہر تھا، اب وہ مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے۔ یہ شہر مدینہ منورہ میں موجود ہے۔ یہ لوگ بھی پہاڑوں کو تراش کر ان میں محل بناتے تھے اور یہ کاریگری انہیں قوم عاد سے وراثت میں ملی تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ہم نے قوم عاد اور قوم سمود کو غارت کیا، جن کے بعض مکانات ان کی تباہی سے لے کر اب تک آپ کے سامنے ظاہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی سورہ اعراف آیت نمبر 74 میں فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں زمین پر رہنے کا ٹھکانہ دیا کہ تم نرم زمین پر خیمے بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر خوبصورت محل بناتے ہو۔ اس لیے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین پہ فساد نہ پھیلاؤ۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو نعمتوں سے نوازا تھا، اسی طرح قوم سمود کو ان سے بڑھ کر نعمتیں دی تھی، لیکن قوم سمود نے قوم عاد کی پیروی کی، ایمان لانے کے بجائے بت پرستی شروع کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان حضرت صالح علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کر بھیجا۔ آپ نبوت ملنے سے پہلے بھی عقل مند تھے اور لوگ اپنے اہم مسئلوں میں آپ سے مشورے کرتے تھے، اس لیے آپ کا ایک خاص مقام تھا۔ لیکن نبوت ملنے کے بعد جب آپ نے قوم سمود کو ایک اللہ کی عبادت کرنے اور ایمان لانے کی دعوت دی تو وہ جواب میں ان سے کہنے لگے کہ اے صالح، اس سے پہلے تو ہم تم سے بہت سی امیدیں لگائے ہوئے تھے، لیکن تم نے تو یہ باتیں کہہ کر ہماری ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ لیکن ان کے اس جواب کے باوجود حضرت صالح علیہ السلام دیگر نبیوں کی طرح اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے دن رات انہیں سمجھاتے رہے، ان سے کہتے رہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ وہ کہتے رہے کہ اے میری قوم، اللہ نے ہی تمہیں پیدا کیا اور اسی نے تمہیں آباد کیا، لہٰذا اس سے مغفرت مانگو اور توبہ کرو۔ ان کی ان باتوں کی وجہ سے ان کی قوم ان کے خلاف ہو گئی اور کہنے لگی، کیا تم ہم کو ان چیزوں سے روکتے ہو
جس کو ہمارے بزرگ ہزاروں سالوں سے کرتے آ رہے ہیں۔ لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی دعوت جاری رکھی اور کچھ غریب لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا، بلکہ قوم سمود کے سرداران کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے جیسے ہی ایک شخص کے تابع ہو جائیں، اس اکیلے کی اتنی فضیلت کی آخر وجہ کیا ہے؟ پھر وہ اس سے بھی آگے بڑھے اور اللہ کے نبی کو کھلے الفاظوں میں جھوٹا اور جادوگر کہا۔ پھر یہ کافر صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والے کمزور اور غریب لوگوں سے کہنے لگے، کیا تم صالح کی باتوں پر یقین رکھتے ہو؟ ہم تو اس کے منکر ہیں۔ یہ یہاں تک آگے بڑھے کہ حضرت صالح علیہ السلام سے بولے کہ تم اور تمہارے ساتھی ہمارے اندر نبوست پھیلائے ہوئے ہو، جس سے ہم بڑا پریشان ہیں، اور تم ہم سے دور ہو جاؤ اور ہماری مجلسوں میں نہ آیا کرو۔ وہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام سے پوری طرح دشمنی کر بیٹھے۔ پھر بات یہاں تک پہنچی کہ صالح علیہ السلام نے اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور دھمکایا اور کہا، اے میری قوم، ہود کی قوم کو اللہ نے بسبب بے ایمانی اور بت پرستی کے ہلاک کیا اور مجھے ان کے پیچھے خلیفہ بنا کر تم پر بھیجا ہے۔ تو قوم سمود کے سرداران بولے کہ اے صالح، اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو تو ہمیں کچھ معجزہ دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، تم بتاؤ کیا معجزہ دکھاؤں؟ یہ بات سن کر وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ پھر کچھ دیر کے بعد حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تم یہ معجزہ دکھاؤ کہ تم بستی کے کنارے پتھریلی چٹان میں سے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکالو جس کا رنگ سرخ ہو۔ پھر دوسرا سردار بولا، اس کی کھال پر بہت زیادہ اون ہو۔ تیسرا سردار بولا، وہ موٹی تازی ہو، وہ ایسی ہو کہ ہم نے اس سے پہلے اس قسم کی اونٹنی کبھی دیکھی نہ ہو۔ اور چوتھا بولا کہ وہ اتنی بڑی ہو کہ تمام کنویں کا پانی پی جائے اور دوسرے روز ہم پئیں۔ یہ کہہ کر وہ سب ایک طرف بیٹھ گئے اور ہنسنے اور مذاق اڑانے لگے۔ تو صالح علیہ السلام نے کہا، اگر تمہاری فرمائش کی اونٹنی تمہیں مل جائے تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ تو وہ بولے کہ ہاں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہ اے صالح، تم ان سے اقرار کر لو اور ان سے کہہ دو کہ بغیر اللہ کے حکم کے اس اونٹنی کو نہ ماریں گے اور سوائے دودھ کے اس سے کچھ نہ کھائیں گے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے اقرار کر لیا۔ پھر اس اقرار کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے صالح، دعا کرو اور میری قدرت نظائر دیکھو کہ میں نے تم سے 4000 سال پہلے ایک اونٹنی اس پتھر کے اندر پیدا کر رکھی ہے تاکہ تمہارا معجزہ ظاہر ہو سکے اور تمہاری پیغمبری کی دلیل مضبوط ہو سکے۔ بس حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور تمام مومنوں نے آمین کہا۔ اتنے میں ایک عجیب آواز اس پتھر سے آئی اور ایک نہایت خوبصورت اونٹنی اس پتھر کے پیچھے سے نکل کر سامنے آ گئی۔ وہ اونٹنی اتنی حسین و خوبصورت تھی کہ اس جیسی سارے عالم میں دوسری نہ تھی، اور بعد ایک ساتھ کے اس نے ایک بچے کو جنا۔ اس کے پاس تازی گھاس بھی نظر آئی جو اس اونٹنی نے کھائی، اور خدا کے حکم سے ایک چشمہ اور ایک چراگاہ پیدا ہو گئی اور اونٹنی اس میں گھاس چرنے لگی۔ اس قوم میں 7 قبیلے تھے اور 7 قبیلے اس چشمے سے پانی پیتے تھے اور پانی کبھی کم نہ ہوتا تھا۔ ساربان اس اونٹنی کو اس چشمے پر لے گئے۔ اس اونٹنی نے سارا پانی پی لیا۔ پھر اس وقت حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا،
کہ تم لوگ اس کا دودھ پیو۔ پس ساتوں قبیلے اس سے دودھ دو کر گھڑے اور مشکے بھر بھر کر لے جاتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنی قوم سے کہہ دو کہ پانی کے چشمے سے پانی پینے کی باری ایک دن اونٹنی کی ہوگی اور دوسرے دن قوم کی باری ہوگی، اور اس اونٹنی کو کسی طرح سے چھیڑنا مت، ورنہ تم کو ایک بڑے دن کی آفت گھیر لے گی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اونٹنی پتھر سے پیدا ہو کر حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے چلتی پھرتی تھی، اور اس معجزے کو دیکھ کر لوگ دو قوموں میں بٹ گئے۔ بہت کم لوگوں نے صالح علیہ السلام کی پیروی کی اور باقی لوگ کفر پر ڈٹے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے خود معجزے کا مطالبہ کیا تھا، لیکن اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہ لائے، ظلم اور کفر پر اڑے رہے، حالانکہ انہیں چاہیے تھا کہ ایمان لے آئیں۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اس نے ایک بچے کو جنا۔ وہ بچہ شکل و صورت میں بالکل اپنی ماں کے جیسا تھا۔ لوگ اسے دیکھ کر تعجب کرتے تھے۔ وہ اونٹنی ایک عرصے تک ان کے بیچ رہی۔ یہ ایک واضح نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قوم سمود کو نشانی کے طور پر ایک اونٹنی بھیجی، لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ وہ لوگ اس اونٹنی کو دیکھ کر متعجب ضرور ہوئے، لیکن ایمان پھر بھی بہت کم لوگ لائے۔ پھر ایک دن قوم کے سرداروں نے مشورہ کیا کہ ہم نے اگر صالح کو اسی طرح چھوڑ دیا تو لوگ کہیں ہمیں نہ چھوڑ دیں اور صالح کی پیروی کرنے لگیں۔ اس اونٹنی نے تو ہمیں مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ یہ ایک پورا دن پانی پیتی ہے، ہم ایک پورے دن پانی کو چھو بھی نہیں سکتے، اور یہ ایسی ہے کہ اسے دیکھ کر ہماری بکریاں اور اونٹ بھاگ جاتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے مشورہ کر کے اونٹنی کو قتل کرنے کا ارادہ بنا لیا۔ لیکن قوم کے سردار خود اپنے ہاتھوں سے اس کام کو انجام نہیں دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے قوم کے دو اونچے خاندان کی آزاد منش عورتوں کو راضی کیا کہ وہ قوم کے کسی نوجوان سے یہ کام کروائیں۔ تو ان عورتوں نے دو نوجوانوں کو جو کہ شراب کے نشے تھے، ان کو اونٹنی کے قتل کرنے کے لیے آمادہ کر لیا، اور ان کے ساتھ 7 اوباش نوجوان شامل ہو گئے۔ اور پھر ایک دن یہ سب مشورے کے مطابق اونٹنی کے انتظار میں گھات لگا کر بیٹھ گئے، جبکہ قوم کے لوگ اللہ کے عذاب کے ڈر سے چھپ کر یہ منظر دیکھنے لگے۔ جب اونٹنی کنویں کے قریب آئی تو مزدہ نامی ایک شخص نے تیر چلایا۔ وہ تیر اس کی ران میں جا لگی، ٹانگ سے خون کا فوارہ چالو ہو گیا تو باقی لوگ ڈر کر پیچھے ہٹ گئے۔ تو قبیلے کا سب سے قوی شخص قدار بن سالف آگے بڑھا اور اونٹنی کے پچھلے پیر کا حصہ تلوار کے بھرپور وار سے کاٹ ڈالا۔ اونٹنی شدید زخمی ہو کر زمین پر گر پڑی۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اس زخمی اونٹنی پر تلواروں سے لاتعداد حملے کیے، جس سے وہ اونٹنی ہلاک ہو گئی۔ اونٹنی کا بچہ ماں کا یہ حال دیکھ کر بھاگا۔ سب مردودوں نے اس کا پیچھا کیا، لیکن وہ اس کو پکڑ نہیں سکے۔ وہ بچہ اسی پتھر میں چلا گیا جہاں سے اس کی ماں نکل کر آئی تھی۔ کچھ عالم بتاتے ہیں کہ وہ بچہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا اور آخر میں ان مردودوں نے اسے بھی مار ڈالا۔ اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ پھر بستی کے تمام لوگ جمع ہوئے، اونٹنی اور اس کے بچے کے گوشت کو پکا کر مزے سے کھانے لگے۔ صالح علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی تو وہ گھبرائے ہوئے اونٹنی کے پاس پہنچے۔ اونٹنی اور اس کا بچہ بے جان پڑے تھے۔ لوگ ان کے گرد جمع تھے اور ان کا گوشت کھا رہے تھے۔ اس پر صالح علیہ السلام نے ان سے کہا، اچھا 3 دن تم اپنے گھروں میں رہ سہ لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ تمہارے پاس
صرف 3 دن کا وقت ہے، اس کے بعد تم سارے کے سارے ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی بات کو رد کر کے وہ بولے کہ تم جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو، اگر اللہ کے سچے نبی ہو تو عذاب ہم پر لے آؤ۔ اور اس کے بعد انہوں نے مشورہ کیا کہ آج صالح کو بھی قتل کر دیں گے۔ اب یہ لوگ صالح علیہ السلام کے گھر کی طرف چلے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النمل آیات 50 اور 51 میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک داؤں کھیلا تو ہم نے بھی ان پر ایک داؤں ایسا کھیلا کہ انہیں خبر بھی نہ ہوئی، اور پھر دیکھو کہ ان کے داؤں کا کیا انجام ہوا۔ صالح علیہ السلام کا گھر پہاڑ پر تھا۔ یہ 9 لوگ اوپر چڑھ ہی رہے تھے کہ زمین میں کچھ حرکت ہوئی۔ ایک چٹان اوپر سے ڈھکتی ہوئی آئی اور ان 9 کو پیس کر رکھ دیا۔ ان 9 لوگوں کی ہلاکت کے ساتھ ہی اللہ کے عذاب کی شروعات ہو چکی تھی۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس علاقے سے ہجرت کر گئے۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے ایک عجیب منظر دیکھے۔ قوم سمود کے لوگوں کے چہرے زرد پڑ چکے تھے۔ وہ سب رونے لگے کیونکہ عذاب کے آثار شروع ہو گئے تھے۔ دوسرے دن تمام لوگوں کے چہرے آگ کی طرح سرخ ہو گئے تھے، اور تیسرے دن تمام چہرے سیاہ ہو چکے تھے۔ اپنی یہ حالت دیکھ کر سب چیخ پکار کرنے لگے، رونے لگے اور اپنی قبریں اپنے ہاتھوں سے کھودنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود پر ایک طرح کا عذاب نہیں دیا جیسے قوم نوح کو اللہ تعالیٰ نے طوفان سے اور قوم عاد کو آندھی سے ہلاک کیا تھا، لیکن قوم سمود کو تمام طرح کے عذاب سے اللہ تعالیٰ نے دوچار کیا، کیونکہ انہوں نے اپنی مطلوبہ شرط پوری ہونے کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے۔ عذاب کی ابتدا زلزلے سے ہوئی۔ پہلے زمین حرکت کرنے لگی، جس سے وہ لوگ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہے۔ پھر آسمان سے ایسی سخت کڑاکے دار چنگھاڑتی ہوئی آواز بلند ہوئی کہ اس نے ان کے بھیجے پھاڑ دیے۔ ایک لمحے میں ایک ساتھ وہ سب ڈھیر ہو گئے۔ ان کی ہلاکت اور تباہی کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورۃ الذاریات آیت نمبر 43 اور 45 میں فرماتے ہیں کہ سمود کے قصے میں بھی عبرت ہے۔ جب ان سے کہا گیا کہ تم کچھ دن فائدہ اٹھا لو، لیکن وہ ایمان پھر بھی نہیں لائے، اس لیے انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ پس نہ تو وہ کھڑے ہو سکے اور نہ بدلہ لے سکے۔ دوسری طرف صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نجات دی۔ اس قوم کے آثار آج تک باقی ہیں۔ مدینہ منورہ کے شمال مغرب میں ان کے گھر موجود ہیں۔ اب یہ علاقہ مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ فلسطین کے علاقے رم اللہ میں آ کر آباد ہو گئے اور باقی زندگی وہیں گزاری، اور یہیں آپ کی وفات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی اگرچہ سیدنا صالح علیہ السلام کی نبوت کا ایک نشان تھی، ان کی سچائی کا ایک ثبوت تھی، لیکن وہ اونٹنی قوم سمود کی آزمائش کے لیے تھی۔ قرآن کریم کی وضاحت یہی ہے، اور وہی اونٹنی ان کی ہلاکت کا نشان ثابت ہوئی۔ قرآن کریم کے اس واقعے میں جگہ جگہ اس بات کی وضاحت ہے کہ بعض اوقات زیادہ سے زیادہ خوش ایسی زیادہ سے زیادہ عذاب کا سبب بنتی ہے، اگرچہ قوموں کے لیے اس کی مدت چند ماہ یا چند سال نہیں بلکہ گھبرا دینے والی مدت ہی کیوں نہ ہو، مگر ہر قسم کی دنیاوی کامیابیوں اور خوش عیشیوں کے ساتھ جب ظلم اور غرور کوئی قوم اختیار کر لے تو سمجھ لو اس کی تباہی اور ہلاکت کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی ہے کہ کسی قوم میں تمام خرابیوں کے باوجود اگر قوم کے اکثر افراد اللہ کے شکر گزار ہوں اور اس کے بندوں کے ساتھ انصاف کرنے والے ہوں تو بلا شبہ وہ اللہ کے نزدیک مقبول بنتے ہیں اور انہی کو دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ تھا حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی اونٹنی کا واقعہ۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسندیدگی کا اظہار یہ ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں اور عزیزوں کو شیئر کریں، لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔